جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ شرافت سے سبسکرائب کر لیں، ان کی مہربانی ہوگی، نہیں تو پھر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا تو سب ناراض ہوں گے، تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ شمائلہ: ہاں ٹھیک ہے، تم اسے میرے کمرے میں لے چلو۔ میں نے مناہل کو گود میں اٹھایا اور شمائلہ باجی کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں آ گیا۔ مناہل کو بیڈ پر لٹا کر میں واپس آیا اور پھر محیط کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گیا۔ ابھی میں تھوڑا ریلیکس ہونے اپنے کمرے میں گیا تھا کہ شمائلہ باجی میرے روم میں آ گئیں۔ شمائلہ: ان دونوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ شیرو: پتہ نہیں باجی، ان کے اسکول کے دوست تھے، میں تو جانتا بھی نہیں۔ شمائلہ: تم ٹھیک کیسے ہو؟ تم نے ڈرنک نہیں کی تھی؟ شیرو: نہیں، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ شمائلہ: تمہیں ان دونوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی نا؟ شیرو: تکلیف کیسی؟ اپنے دوستوں کے لیے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ شمائلہ: تم سچ میں بہت اچھے ہو، سب کا خیال رکھتے ہو، کیا میں کچھ کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ شیرو: نہیں باجی، رات بہت ہو گئی ہے، آپ بھی جا کر آرام کرو، میں بھی اب سوتا ہوں۔ شمائلہ: ٹھیک ہے، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے بول دینا، گڈ نائٹ۔ شمائلہ باجی اتنا بول کر مسکراتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ میں ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ان کے پیچھے پڑی۔ ایک بار تو میرا دماغ گھوم گیا، پہلے مونا، پھر مناہل اور اب شمائلہ باجی پر۔ خود کو قابو کرتا میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا ابھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں ہلکی نیند میں تھا، اندھیرے میں چل کر کوئی میرے قریب آیا اور مجھے دھیمی آواز میں پکارا، شیرو، شیرو سو گئے کیا؟ اس سائے نے جب مجھے بلایا تو میں ہوش میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ پرچھائی میرے اوپر چڑھتی چلی گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ تم اتنا چپ چپ کیوں رہتی ہو رحیلہ؟ کسی سے بات نہیں کرتی؟ ویسے تو مہرین بھی کم بولتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سب سے بات چیت کر لیتی ہے اور شامل رہتی ہے سب کی گفتگو میں، پر تم اتنی الگ کیوں ہو؟ صبا اور صابرا خالہ کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تم ان کی فیملی سے ہو۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ آج ثمینہ نے اپنے ساتھ سونے کے لیے رحیلہ کو کہا تھا۔ نکہت مہرین کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی۔ ویسے تو نکہت ثمینہ کے ساتھ سونے والی تھی، مگر ثمینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ رحیلہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے، اس لیے آج سونے کا پلان بدل گیا۔ رحیلہ: کوئی وجہ نہیں پھوپھی جان، بس میں شروع سے ایسی ہوں،
سمینا اچھا، تم جیسی اتنی انٹیلیجنٹ اور اتنی اچھی نیچر کی لڑکی اس طرح چپ چپ رہے تو اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ اکثر لوگ وہی خاموش ہوتے ہیں جو اندر سے بہت اکیلے ہیں یا جنہوں نے بہت دکھ دیکھے ہوں۔ رحیلہ، اس نے بھی تو کتنا کچھ سہا ہے، کتنا اکیلا رہا ہے، پر وہ تو ایسا نہیں ہے۔ سمینا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ رحیلہ شیرو کی۔ آپ نے ابھی کہا نا، وہی لوگ خاموش ہوتے ہیں جو بہت اکیلے رہ رہے ہوں یا جنہوں نے دکھ دیکھے ہوں۔ پر کیا شیرو میری طرح چپ رہتا ہے؟ وہ تو سب کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہے۔ وہ اپنے اندر کیا کچھ چھپائے ہوئے ہے، اس کا تو کسی کو اندازہ بھی نہیں۔ سمینا شیرو کے بارے میں رحیلہ کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ اس بارے میں اسے کسی نے ایسا کچھ بتایا نہیں تھا اور نہ ہی وہ خود یہ سب جان پائی تھی۔ شیرو نے تو پہلے بھی خود سمینا کے دکھ کو ہی سمجھ کر اس کے زخمی دل پر اپنے پیار کا مرہم لگایا تھا، مگر اس کی اپنی زندگی میں ایسا کچھ ہے یہ اسے پتہ نہیں تھا۔ البتہ شیرو نے اسے مہوش کے بارے میں ضرور بتایا تھا۔ سمینا، تم کہنا کیا چاہتی ہو رحیلہ؟ رحیلہ، یہی کہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ نیچر ہے۔ کچھ لوگ دکھ برداشت کر کے بھی مسکراتے ہیں اور کچھ خوش ہوتے ہوئے بھی دکھی نظر آتے ہیں۔ شاید میں بھی ایسی ہوں جو دکھ نہ ہوتے ہوئے بھی دکھی نظر آتی ہوں۔ سمینا، میں شیرو کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ رحیلہ، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ پھوپھی؟ ویسے میں زیادہ نہیں جانتی، کبھی کبھار ہی تو آنا ہوتا تھا، اور میری نیچر تو آپ کو پتہ چل گئی ہے، پہلے بھی ایسی تھی، شاید اس سے بھی زیادہ چپ رہتی تھی، مگر اب شیرو کی وجہ سے تھوڑا زیادہ بات کرنے لگی ہوں۔ سمینا، پھر بھی کچھ تو جانتی ہوگی نا جو تم اس کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہو؟ رحیلہ، چھوڑے نا پھوپھی، ویسے بھی اب ٹھیک ہو چکا ہے، اس نے اپنے پیار سے سب کو بدل دیا ہے۔ جو کل تک اس سے نفرت کرتے تھے آج اس پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ وہ ہے ہی ایسا، سب کو اپنا بنا لیتا ہے۔ سمینا پلیز، رحیلہ صاف صاف بتاؤ۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں بس اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ رحیلہ، میں نے کہا نا پھوپھی، میں بھی زیادہ نہیں جانتی، جتنا جانتی ہوں اتنا بتا تو دوں گی، مگر وعدہ کریں آپ کسی سے خفا نہیں ہوں گی، کیونکہ اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمینا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ رحیلہ، بچپن سے لے کر اب تک ہم یہاں سال میں چھٹیوں پر یا پھر عید وغیرہ پر آیا کرتے تھے، وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اس لیے زیادہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، پر اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ شروع میں اکیلا رہا ہے، اس کے دوست نہ ہونے کے برابر تھے، بس ایک راجو ہی ہے بچپن سے اس کا دوست۔ بڑی مامی نے اسے بہت پیار کیا اور کبھی ایسے لگنے نہیں دیا کہ وہ ان کا اپنا
بیٹا نہیں ہے۔ بڑی خالہ اور امی بھی اسے بہت پیار کرتی ہیں آج بھی، لیکن دیپا مامی کسی بات پر اسے نفرت کرتی تھیں، اسے منحوس سمجھتی تھیں۔ اس کی وجہ تو نہیں پتہ، مگر کچھ بھی ہوتا تو وہ اسے منحوس کہہ کر مخاطب کرتیں۔ حالانکہ وہ یہ سب کسی کے سامنے نہیں کہتی تھیں، لیکن میں نے کئی بار انہیں ایسے کرتے دیکھا تھا۔ اور شیرو بھی یہ بات کبھی کسی سے نہیں کہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیسے کر لیتا تھا، مگر وہ یہ سب چپ چاپ سہتا رہا۔ شاید اسی وجہ سے وہ ایسا بن گیا۔ دنیا میں آ کر کہیں دکھ ملے تو لوگ سکون کے لیے گھر آتے ہیں، لیکن گھر پر ہی دکھ ملے تو انسان کہاں جا سکتا ہے؟ مگر وہ سب کچھ ایسے ہی سہتا رہا جیسے یہ سب کچھ عام تھا۔ اس کے لیے مامی اسے بہت طعنے دیتی تھی، مگر اس نے کبھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ نکہت خالہ شاید رضیہ کی وجہ سے شیرو سے دور ہو گئیں اور اسے منحوس سمجھ کر اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھیں۔ کبھی آتی بھی تھیں تو اس سے بنا ملے جانے کی کوشش کرتی تھیں۔ مہرین بیچاری نے بھی تو خالہ کی وجہ سے اتنے سال تک شیرو سے ٹھیک طرح سے بات تک نہیں کی، پر دیکھیے آج وہی مامی ہے، وہی خالہ اور وہی شیرو۔ آج کے وقت میں دیپا مامی اور نکہت خالہ سے زیادہ شاید ہی کوئی اسے پیار کرتا ہو، پر اتنے سال شیرو نے کیا کچھ نہیں چاہا ہوگا، اس کا دل کتنا روتا ہوگا، طعنے سن کر کتنا اکیلا محسوس کرتا ہوگا وہ خود کو، لیکن اسے دیکھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس نے ایسا کچھ سہا ہوگا۔ یہ سب سن کر ثمینہ کا دل تو اندر سے رونے لگا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، بس شیرو کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے اپنے دکھ کا اندازہ تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سہا ہے، اس کے منّے نے بھی ویسا ہی کچھ سہا ہے۔ ثمینہ کو خاموش دیکھ کر رحیلہ بولی، رحیلہ پھوپھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اسی لیے نہیں بتانا چاہتی تھی آپ کو۔ ثمینہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے، میں ٹھیک ہوں، بس شیرو کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ یہ سب تو کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے، اور میں بھی اس بات کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ رحیلہ دیکھتی کیسے، جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ میں نے کہا نا، اب سب بدل چکا ہے، آپ بھی اس بارے میں کچھ مت سوچنا۔ وہ ویسے بھی اپنے دکھ کسی کے ساتھ بانٹتا نہیں، مگر دوسروں کے دکھ خریدنے میں لگا رہتا ہے۔ اسے تو یہ بھی خیال نہیں رہتا دوسروں کے دکھ دور کرنے میں وہ خود بھی دکھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں کسی روز اپنی اس عادت سے ان لوگوں کی نظر میں گر گیا تو کیا ہوگا، یہ بات وہ نہیں سمجھتا۔ ثمینہ جو دوسروں کے ساتھ غلط نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہوتا رحیلہ، مگر وہ معاشرے کے رسم و رواج نہیں سمجھتا۔ پھوپھی
مجھے اسی بات کا ڈر ہے، اگر کہیں کسی روز ایسا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بھائی نہیں دیا گیا، پر شیرو کے روپ میں مجھے بھائی بھی ملا اور دوست بھی۔ اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میں زیادہ بات نہیں کرتی، مگر اس کے سوا مجھے کسی سے بات کرنے کا من ہی نہیں کرتا۔ وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ اسے ہمیشہ سنبھالنا، اسے ٹوٹنے مت دینا۔ ثمینہ: میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی، اور میں ہی کیوں، تم بھی تو ہو۔ وہ سچ میں قسمت والا ہے جو اسے اتنی پیار کرنے والی کزنیں ملی ہیں۔ رحیلہ: اور پھوپھی بھی آپ سچ میں بھی بہت اچھی ہیں۔ شیرو: سے پہلے بھی آپ کے بارے میں کئی بار سنا تھا، مگر اب تو اتنے دنوں میں آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ بھی لیا۔ ثمینہ: اور میں نے بھی۔ وہ تمہاری اور مہرین ناصرہ کی بھی باتیں اکثر کرتا رہتا ہے جب میرے پاس آتا تھا پڑھنے۔ رحیلہ اور ثمینہ ایک دوسرے سے باتیں کر کے ایک دوسرے کو جان رہی تھیں اور بہت خوش ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف شہر میں میرے کمرے میں الگ ہی منظر تھا۔ میری آنکھ ابھی بند ہوئی تھی، مگر نیند نہیں آئی تھی جب اندھیرے میں میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے اوپر پوری طرح لیٹ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں چونکا ضرور، پر میں جانتا تھا اس طرح کون کر سکتا ہے، اس لیے آنکھیں بند کیے ان کی باتوں کا جواب دینے لگا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے ان پر جادو کرنے لگا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ رخسانہ آنٹی تھیں۔ رخسانہ: سیدھا میرے کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ تم سے کہا تھا نا، واپس آؤ گے تو سیدھا میرے پاس آنا۔ شیرو: مجھے لگا آپ سو رہی ہوں گی، اس لیے آپ کو نہیں جگایا۔ رخسانہ: ایسے کیسے سو سکتی ہوں؟ کتنے دنوں بعد تو تم نے آج وعدہ کیا تھا پیار کرنے کا۔ ویسے شمائلہ یہاں کیوں آئی تھی؟ شیرو: آپ دیکھ رہی تھیں، وہ بس پوچھنے آئی تھی کہ مجھے کچھ چاہیے تو نہیں، اور گڈ نائٹ بول کر چلی گئی۔ رخسانہ: جب میں آ رہی تھی تب وہ جا رہی تھی، مگر اس نے نہیں دیکھا مجھے۔ چلو اب باتیں بہت ہو گئیں، آج مجھے اتنا پیار کرو کہ میں اس کے سہارے کچھ دن اور سکون سے رہ سکوں۔ شیرو: جو حکم رخسانہ ڈارلنگ۔ رخسانہ: رخسانہ ڈارلنگ؟ سیدھا رخسانہ ڈارلنگ اچھا ہے، مجھے نام سے ہی بلایا کرو جب ہم ایسے اکیلے ہوں۔ تمہیں ہی تو حق ہے مجھے اس طرح بلانے کا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی میں نے آنٹی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور آنٹی بھی مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ میرے سر کے پیچھے رکھا اور باتیں کرنے لگیں، اور کچھ ہی دیر میں آنٹی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ بالکل کسی ماڈل کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ روزانہ یوگا کرتی تھیں، اسی وجہ سے وہ بالکل فٹ تھیں۔ وہ ابھی بیڈ پر بیٹھی تھیں
کہ میں بیڈ سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ آنٹی کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھیں۔ اب وہ آنکھیں بند کیے بول رہی تھیں، شیرو میری جان، مجھ سے دور مت رہا کرو۔ تم نہیں جانتے میں تمہارے لیے کتنا تڑپتی ہوں، تمہیں ہمیشہ یاد کرتی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جایا کرو۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئیں اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں ان کو دیکھ کر مسکرایا اور ان کو منانے لگا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے مناہل نظر آنے لگی۔ اس کا مجھے ہجڑا کہنا اور مجھے للکارنا مجھے یاد آنے لگا اور مجھے غصہ آ گیا اور پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کرنٹ آ گیا اور میں دھجیاں اڑانے لگا۔ مجھے نہیں پتہ آنٹی مجھ سے کیا کہہ رہی تھیں۔ مناہل کی باتیں میری برداشت سے باہر تھیں۔ چاہے اس وقت میں نے خود کو قابو کر لیا تھا، مگر اب جیسے آنٹی کی جگہ مناہل آ گئی تھی اور میں اپنا پورا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ آنٹی، شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کچھ سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ آنٹی مجھ سے کچھ کہہ رہی تھیں لیکن میں تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ مناہل کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں انہی الفاظوں کو یاد کرتے کرتے ان کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں کسی اور ہی دنیا میں رہا اور پھر میں آنٹی کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور کب میری آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ ادھر کمرے کے باہر بھی کوئی تھا جو سارا کھیل دیکھ رہا تھا۔ شمائلہ من ہی من میں شیرو کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی تمنا لیے ایک بار پھر آئی تھی، مگر اس سے پہلے اس کی ماں یہاں آ چکی تھی اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ شمائلہ وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی لیکن اس کے من میں یہ دیکھنے کی تمنا پیدا ہو چکی تھی اپنی نند اور ساس کے ساتھ۔ شیرو کو تو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی اور آج وہ بالکل سامنے شیرو کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج شیرو کو کیا ہوا تھا یہ شمائلہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اسے اپنی ماں پر بھی ترس آ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ خود کو اپنی ماں کی جگہ تصور کر رہی تھی اور پھر اسے پاؤں پر کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا۔